الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہی کی تعریف کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم لوگوں نے اس نئے کورس کا پھر سے آغاز کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس میں بھرپور مدد کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو آسان کرے، ہمارے پڑھنے سننے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور ہماری کوتاہیوں کو غلطیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے. چلیے، قصص الانبیاء کی آج پہلی کلاس ہے الحمدللہ. تو آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ قصص الانبیاء کہتے ہیں کس کو. اور سوال یہ ہوتا ہے آپ لوگوں میں سے کس کے دل میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیوں سیکھیں بھائی، ہم کیوں جانیں یہ پرانے سٹوریز. ٹھیک ہے، یہ سٹوریز نبیوں کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، کیوں ہم کو حاصل کرنا ہے، کیوں ہم کو معلوم ہونا ہے. تو ہم اس کے بارے میں پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ قصص الانبیاء، قصص کہتے ہیں سٹوری کو، واقعات کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ قصص، اور یہ قصص میں سچائی ہوتی ہے. یہ وہ سٹوریز نہیں ہے جو بنا کر جس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، جس میں جو ہے نا کچھ سر نہیں ہوتا، پیر نہیں ہوتا، اس طرح کی نہیں ہے. قصص کہتے ہیں جو سچے واقعات جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور یہ نبیوں کے واقعات. اور قصص الانبیاء کے معنی کیا ہے؟ اسٹوریز آف دا پروفیٹس. جتنے بھی پروفیٹس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے کلام میں کیا ہے، ان کے قصوں کو ہم پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بھیجا تھا. یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ باذن اللہ پڑھیں گے. تو پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ قصص الانبیاء پڑھنے کی امپورٹنس کیا ہے. تو خالق کائنات یعنی اللہ نے آدم اور حوا سلام علیہ اور اس کے بعد ان سے جتنی بھی اولاد ہوئی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بسایا. ٹھیک ہے، اب انسان اس زمین پر بسنے لگے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، حوا سلام علیہ کو بھیجا اس زمین پر، پھر ان سے کئی اولاد ہوئے، اور قیامت تک جتنی اولاد آئیں گی ہم اس کو بنی آدم کہیں گے. ٹھیک ہے، تو اب انسان جو ہے روئے زمین پر بسنے لگا. اب بائی دا ٹائم یہ انسان زمین پر رہنے لگا، لوگوں میں، انسانوں میں گمراہیاں بھی آ گئیں. ٹھیک ہے، اور وہ خالص توحید کو چھوڑ کر بت پرستی میں کھو گئے، اس میں انوالو ہو گئے. اصنام پرستی یعنی بت پرستی، آئیڈل ورشپ میں یہ لوگ، انسان جو ہے اپنے آپ کو انوالو کرنے لگے. ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے پے در پر کئی انبیاء اور رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے. اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا نبیوں کو اور رسولوں کو؟ تاکہ یہ لوگ، انسان جو گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ کی خالص توحید سے ہٹ گئے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرنے لگے، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر سکے. اور تو اب ان لوگوں نے کیا کیا، یہ انبیاء اور یہ رسول نے رشد اور ہدایت کی راہیں روشن کیے، اور وحدانیت کا پیغام لوگوں میں عام کرنے لگے، اور گمراہ انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر چلنے میں ان لوگوں نے مدد کی. اور اس کے لیے اپنی کئی زندگیاں ان لوگوں نے کھپائیں، اپنی زندگیاں کئی نبیوں کی سبحان اللہ زندگیاں لگی بھائی اس میں. اور پھر ان لوگوں نے محنتیں کی، کوششیں کی، اور انسان کو شرک اور ضلالت اور بت پرستی کی اندھیروں سے نکال کر توحید خالص کی راہ دکھائی. وہ انسانوں کے لیے
عام انسانوں کے لیے یہ انبیاء اور رسل بشیر اور نذیر بن کر آئے. بشیر کس بات کی کہ اگر بچیں گے اللہ سے ڈر کر اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے تو ان کے لیے بشارت ہے. اور نذیر کس بات کی کہ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ڈراوا ہے, اللہ تعالیٰ کا غضب اور غیظ ان پر نازل ہوگا. تو یہ انبیاء اور رسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشیر اور نذیر بنا کر لوگوں کے لیے بھیجا, اور ان کے یہ لوگ خیر خواہ تھے. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ وہ ان کا مقصد کیا تھا ان انبیاء اور رسل کا, کہ وہ گمراہوں کو اللہ کے غیظ و غضب سے بچانا, ٹھیک ہے, اور باطل پرستوں کو اللہ اور صرف اللہ کی عبادت اور اطاعت کا درس دینا. تبلیغ اور اصلاح کی اس فریضے کی ادائیگی میں انہوں نے بے پناہ مشکلات کو برداشت بھی کیا, مصائب کا سامنا بھی کیا. آسان نہیں تھا کسی بھی نبی کے لیے, کسی بھی رسول کے لیے یہ چیز آسان نہیں تھی انسانوں کو اللہ کے راستے پر لگانا, ٹھیک ہے. تو اب وہ تو ان کی تو خواہش تھی کہ لوگ ہے نا کیوں گمراہ ہوں, ٹھیک ہے. تمام انبیاء اور رسول خیر خواہ ہوتے تھے اپنی قوم کے, مگر اس کے باوجود وہ قوم کے لوگوں نے ان کے لیے مصائب اور مشکلات, پرابلمس کریٹ کیے کرے, ان کے لیے آسان نہیں کرا, ان کے لیے آسانی نہیں کیے. تو اس کی وجہ سے ان لوگوں نے بے پناہ مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا. اور پھر اللہ اور اس کے دین کے باغیوں نے ان مقدس ہستیوں کے آگے مخالفتوں کے پہاڑ کھڑا کر دیے. یعنی ان نبیوں کے سامنے, ان رسولوں کے سامنے ایسے لوگ جو نہیں مان کر دیے, وہ مشکلوں کے پہاڑ کھڑا کر دیا. اور ہم پڑھیں گے ان کی زندگیوں میں, جتنے بھی ہم نبیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے پرابلم سے گزرے. اور آپ لوگوں میں سے جس نے بھی سیرت پڑھی ہوگی, آپ نے دیکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ آف دا کریشن, تمام انبیاء کے امام ہیں. تو سب سے زیادہ تکلیف, مشکلیں, مصائب آپ شاید ہی کسی کی زندگی میں دیکھے ہوں گے جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی. تو یہ لوگوں نے کیا, یہ لوگوں نے مشکل اور مصیبتیں برداشت, ڈیفینیٹلی یہ لوگوں نے اللہ کی خاطر مشکلیں اور مصیبتیں برداشت کی, ہلے نہیں, استقامت کے پہاڑ بنے رہے یہ تمام انبیاء اور رسول. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی ایسی ان لوگوں نے مخالفتیں کی جس میں مثال کے طور پر مذاق اڑانا, سب سے پہلے مذاق اڑانا, ان کے لیے جو ہے نا ان کے راستے پر بیٹھ جانا, ان کا درپے ہو کر بیٹھ جانا, ان کا لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانا, مخالفتیں کریٹ کرنا, اور پھر اس طرح سے کہ ان کو مارنے کے پلانس کا بنانا. یہ انبیاء اور رسول کے ساتھ ہوا. تو کسی نبی کو جو ہے نا آگ میں پھینکا گیا, مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام. اور ایک نبی, کسی نبی کو تو سبحان اللہ ان کا گردن کاٹی گئی, مثال یحییٰ علیہ السلام. کسی نبی کے ساتھ تو بہرحال ہر نبی کے ساتھ ہمیشہ پرابلمس ہی ہوئے, کسی نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جو ہے نا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اتنے زیادہ ان لوگوں نے مشکلیں اور مصیبتیں کھڑا کر دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کرے ہجرت کرنے پر. تو ہم سب یہ جو ہے نا اس میں پڑھیں گے تمام انبیاء, قصص الانبیاء میں. تو سبحان اللہ. تو ان کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالنا اور اللہ کے غیظ و غضب سے بچانا, اور باطل پرستوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف لگانا. یہ توحید کا درس, ایک مقصد, مین مقصد جو رہتا تھا انبیاء اور رسول کا, کہ ایک اللہ کی عبادت, وحدانیت کرنا, یعنی صرف ایک اللہ کو ماننا, صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا. ٹھیک ہے. تو اب سبحان اللہ کہ یہ انبیاء اور رسول آئے اور اپنے تبلیغ اور اصلاح کا جو مقصد لے کر آئے تھے, ان کو کورس آسان نہیں تھا, مشکلیں تھیں, مصیبتیں تھیں, مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے, ان کے لیے چیلنجز کھڑا کیا گیا. قوم کے لوگوں نے ایکسیپٹ تو نہیں کیا, تو بہرحال مشکلیں تو تھیں, مگر ان کو ان کی اس تبلیغ میں, اس اصلاح کرنے میں کوئی لغزش نہیں آئی, کوئی رکاوٹ نہیں آئی, نہ وہ پیچھے ہٹیں. چاہے ان کو کتنا بھی ستایا گیا, کتنا بھی مذاق اڑایا گیا, برے القاب سے پکارے گئے, دھمکیاں دی گئی,
نوح علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں مذاق اڑانے میں اتنا زیادہ ستایا گیا کہ ان کو دھمکی دی گئی ہے، مجنون کہہ کر پکارتے تھے. اللہ اکبر، 950 سال کی ان کی تبلیغ. پڑھیں گے ہم باذن اللہ کس طرح سے ہوا معاملہ کیا. اور دیکھیں مگر وہ لوگ ہلے نہیں، اپنا کام جاری رکھے. کوئی ان پر کوئی جو سبحان اللہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ کوئی پلٹے، کوئی چھوڑ دیے دین کا کام. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سبحان اللہ. اور یہ لوگ اتنا اپنے کام میں پکے تھے، استقامت کے پہاڑ تھے کہ یہ لوگ اپنا کام جاری رکھے. تو سبحان اللہ ان کی اس پر آفرین ہے کہ ان کی تعریف ہے کہ یہ لوگ اتنی پاک روحیں، اتنی پاک نفیس روحیں تھے ان کی سبحان اللہ کہ کبھی یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے. تو مقصد کیا ہے یہ سب چیزیں ہم کو آپ کے سامنے بولنے کا، کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بیان کیا ہے؟ صرف خالی سٹوریز معلوم کرنے کے لیے؟ ہرگز بھی نہیں. تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، ہم غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے بارہا اتنے واقعات، اتنے خوبصورت واقعات کا ذکر قرآن میں کر کے صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، صرف اس کو قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ ہم سیکھیں اور غور و فکر کریں، تدبر کریں اور اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں. اور ہم بھی جو خاتم الانبیاء ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو میسنجر تھے، ہم بھی میسنجرز آف دا میسنجر بنے. ہم بھی تھوڑا بہت اس سے سیکھیں اور جو بھی ہے ہم بھی تبلیغ کریں اللہ کے دین کی، توحید کی، وحدانیت کی. ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے یہ سیکھیں، غور و فکر کریں اور اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں، پھر دوسروں کو پہنچائیں. اصل مقصد یہ ہے. تو سبحان اللہ یہ تھا ان کا یعنی کہ یہ قصص الانبیاء. اب اگر ہم دیکھیں قصص الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے بہترین اور خوبصورت واقعات بیان فرمائے ہیں، جن میں بے شمار حکمتیں ہیں، وزڈم ہیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں. عبرتیں تو پوشیدہ ہیں، وہ تو ہم کو نکالنا ہے عبرت اور ہم کو سیکھنا ہے. اور ان واقعات کو بیان کرنے کے کئی مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جن میں سے پہلا مقصد آپ کے سامنے میں پڑھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ قصص الانبیاء، یہ انبیاء کے قصے کیوں بیان فرمائے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. رسولوں کے سب احوال یعنی سب حالات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس صورت میں حق پہنچ چکا ہے جو مومنوں کے لیے نصیحت اور واعظ ہے. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے اس قصص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے بیان فرمایا ہے، یہ تمام رسولوں کے حالات، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جم جائے اس کام کے لیے، دل کو تسکین مل جائے، اطمینان ہو جائے کہ یہ میرا ایک ہی ساتھ ہی ایسا نہیں ہوا، یا میرے سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. یعنی ان کو مشکلیں اور مصیبتوں کو سامنا کرنا پڑا، لوگوں کے دیے ہوئے تمام مخالفتوں کو برداشت کرنا پڑا، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جم جائے. دل کو تکلیف ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، ایموشنز تھے، تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتی تھی. جو جس چیز سے اس سے گزرے تھے، تکلیفوں سے، مشکلوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ ہوتا تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما کر کہ آپ سے پہلے کہ یہ کوئی نیا چیز نہیں ہو رہی ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول آئے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. تو تاکہ آپ کا دل جم جائے، اور واعظ اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ واعظ اور نصیحت کا سامان بنے. اللہ اکبر کبیرہ. تو پہلا یہاں پر کیا ہم لوگوں نے دیکھا کہ مقصد کیا ہے قصص الانبیاء بیان کرنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تسکین پہنچنا. دوسرا اگر ہم دیکھیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
البتہ تحقیق ان قصوں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، یعنی اس میں لیسنس ہے ہمارے لیے، وہ لوگ جو واقعتاً عقل والے ہوتے ہیں۔ اور عقل والے قرآن کس کو کہتا ہے؟ اولو الالباب کس کو کہتا ہے قرآن؟ جس کے پاس بہت زیادہ ڈگریز ہے، نام کے پیچھے پی ایچ ڈیز وغیرہ جو بھی ہے، جتنے بڑے بڑے نامہ ہیں ڈگریز کے وہ لگے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں اولو الالباب؟ ہرگز بھی نہیں۔ اولو الالباب کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھ کر اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کر کے اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان لوگوں کو اولو الالباب کہتا ہے قرآن۔ ہم سمجھتے ہیں انٹیلیجنٹ پیپل تو وہ ہے جو سائنٹسٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک وہ انٹیلیجنٹ پیپل ہے جو ملینیز ہے، کیا زبردست یہ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، نہیں، ہرگز بھی ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو قرآن کہتا ہے جو اللہ ماشاء اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بھی دی، دنیا کے اتنی صلاحیت بھی دی کہ دین بھی سمجھ سکے اور دنیا بھی کما سکے، تو سبحان اللہ ان کے لیے تو نور علی نور ہے بھی، کہ دنیا میں اور دین میں بھی وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ مگر اگر کوئی شخص جو اس دور میں بڑے بڑے ڈگریز حاصل کر لیا، جتنے بھی آخری ڈگریز کے نام ہیں وہ حاصل کر لیا، ایجوکیشن میں بہت زیادہ پروسپر کرا، اور اس کا معاملہ کیا ہے کہ دین سے جہالت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا، وہ قرآن کیا ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے وہ لا آشنا ہے، بالکل اگنورنس میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں نماز کے طریقے کیا ہیں، یا مسلمان ہے بس صرف وربلی مسلمان ہے، کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی قرآن پڑھنے کی وہ نہیں ہوئی۔ اور تھرڈ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے بہت باتیں بتائی ہیں کہ کیا مقصد ہے یہ قصص الانبیاء بیان کرنے کا، جس میں سے چند ایک ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر چکے ہیں، اور ان میں سے بعض کے قصے ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے، یعنی بعض قصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے اور بعض کو نہیں بیان فرمائے ہیں۔ تو اس طرح ہم کو پتہ ہے کہ جتنے نبیوں اور رسولوں کو ہم کاؤنٹ کریں گے تو روایت میں ملتا ہے کہ 1.25 سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے اس روئے زمین پر، جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، سیلڈ آف دا پروفیٹہڈ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کس وجہ سے، کہ تاکہ پہلے نبیوں اور اقوام کے قصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کرنا، پہلے نبیوں کے ساتھ اور ان کے قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ معاملات بیان کرنا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ چوتھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے سے نازل کیا ہے، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بے خبر تھے، بالکل معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوا تھا نبیوں کا واقعات، ٹھیک ہے، کہ حالات سے آگاہ کرنا ایک مقصد ہے، اور ایک میں اللہ فرماتا ہے، اور ایک مقصد کیا ہے، اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے واقعات بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ لوگ غور و فکر کریں، تاکہ یہ قرآن میں یہ قصوں کو پڑھ کر ہم غور و فکر کریں، ٹھیک ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد، اس کے ذریعے سے انبیاء اور دوسرے قوموں کے متعلق ہم کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بھی باخبر کرنا، پھر عبرت اور نصیحت حاصل کرنا اور غور و فکر کرنا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام واقعات کے ذریعے سے دل کی تسکین کرنا، یہ مقصد ہے قصص الانبیاء بیان کرنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکمتیں بتائی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں اور نبیوں کا ذکر فرما کر، جس کو ہم قصص الانبیاء کہتے ہیں، اس کا ذکر فرمایا۔ چلیے اب ہم بار بار نبی اور رسول کہہ رہے ہیں، انبیاء اور رسول، ٹھیک ہے، انبیاء، نبی کی جمع انبیاء ہوتا ہے اور رسول کی جمع رسل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عربی میں رسول کی جمع رسل ہوتا ہے، ہم اردو میں کریں گے رسول اور رسولیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسولوں کو بھیجا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے، نبی کس کو کہتے ہیں اور رسول کس کو کہتے ہیں، ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ تو رسول جو ہوتے ہیں، جس کو ہم میسنجر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے کتاب اور وحی کے ذریعے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نئی شریعت لے کر آئے کتاب اور وحی کے ذریعے، اور اللہ کا پیغام ان کے بندوں تک پہنچانا، یہ رسول ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، مگر جو اس سے پہلے کسی اور کو دیا گیا ہو، یعنی آلریڈی وہ موجود ہو وہ پیغام، نبی کیا کرتا ہے، وہی پیغام کو ریپیٹ کر کے اب قوم کی طرف، کسی کی طرف بھیجے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ کوئی شریعت لے کر نہیں آتے نبی، کوئی ٹھیک ہے، ان کے ذریعے سے کوئی کتاب نازل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ان کی شریعت بھی نافذ کرتے ہیں، پھر اللہ کا پیغام بندوں تک بھی پہنچاتے ہیں نا، تو ہر رسول نبی ہوتے ہیں مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ مثال، موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور ہارون علیہ السلام نبی ہیں۔ کیوں موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کتاب اور شریعت نافذ کی، ٹھیک ہے، اور یہ ہارون علیہ السلام نبی کس طرح سے ہوئے؟ کیونکہ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے جو لے کر آئے تھے، میسیج کو لے کر آئے، وہی اس میں آگے دوسروں تک پہنچائے، ٹھیک ہے، واضح۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر میں بھرپور ہماری مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم جتنے بھی قصص ہم سیکھیں، جتنے بھی نبیوں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، اس کے ذریعے سے ہم پہلے تو غور و فکر کریں اور عبرت حاصل کریں، تاکہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے اللہ کی ناراضگی ہو، جس سے اللہ کا غضب ہم پر ہو۔ اللہ کرے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو رکھے، اور اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں ہم سب کو جگا دے۔ اللہ کرے کہ یہ قرآن ہمارے حق میں قیامت کے دن شفاعت کرے اور قبر میں ہمارا ساتھی بنے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کا شمار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل القرآن میں فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمارا ہر عمل ایسا ہو جائے جس سے صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔